سورہ ہود کی آیت نمبر 9، سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، یعنی صحت، تندرستی، امن دیں، سکون دیں، چین دیں، رزق میں، دولت میں وسعت دیں، ثم نزعناها منه، پھر اسے اس سے چھین لیں، واپس لے لیں، انه لیئوس کفور، ضرور وہ بڑا نا امید، نا شکرہ ہے، کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میرا رب دوبارہ فضل فرمائے گا، یہ نعمت میں دوبارہ پالوں گا، وہ ان ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے، صبر پر ثابت نہیں رہتا، صبر نہیں کرتا اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا، اور جو اللہ نے پہلے نعمت دی تھی اس کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سننے کا اگر ہم یہ انداز اختیار کریں کہ جو نصیحت قرآن پاک کی ہم سماعت کریں، ہم اس نصیحت پر اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مثلا یہ سنا کہ انسان بڑا نا امید، نا شکرہ ہے، تو ہم کہ اے اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچا، تیری رحمت سے ہمیں امید ہمیشہ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات، جس چیز پر عمل ہو اور نصیحت سنے تو دل میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس پر عمل نہ ہو اور قرآن پاک میں اس کا حکم ہو تو دل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور اب تک میں نے عمل نہیں کیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اس طرح درس قرآن سننے میں زیادہ سرور بھی حاصل ہوتا ہے، اور انسان قرآن پاک کے درس سنتے سنتے کئی معرفت الہی کی منزلیں طے کر جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، اس کی مصیبت دور کر دی جائے اور بیماری تندرستی سے تبدیل ہو جائے، خوف و ہراس کے بجائے امن مل جائے، روزی میں، دولت میں جو تنگی تھی وہ دور ہو جائے اور رزق وسیع ہو جائے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ انہو لفرح فخور، بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کرنے کے بجائے، شکر بجا لانے کے بجائے، نعمت کا حق ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یعنی یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، لیکن جو مومن ہیں، جو صبر والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، تو کیا جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیں گے؟ وضائق بہ صدرک، اور اس پر تنگ دل ہو جائیں گے، ان یقولوا، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں،
لولا انزل علیہ کنز، ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہاں سوال نہیں کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہوں۔ یہ تبلیغ رسالت کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں، اور اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ آپ ہر غلطی سے، ہر گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ اس تاکید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی، کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں تو یہ سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور ان کا مذاق اڑانا، استہزاء تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آپ کو کیا پرواہ اگر کافر نہ مانے یا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، تو آپ کا جو کام ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ یعنی کیا کفار مکہ قرآن پاک کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے بنا لیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن انسان نے بنایا ہے تو تم بھی اس کے جیسا بنا سکتے ہو، چونکہ تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ ہو، تو چلو کوشش کرو اور اپنی مدد کے لیے سارے جہاں کے لوگوں کو بلا لو، دنیا بھر سے فصیح و بلیغ عرب جمع کر لو، شاعر جمع کر لو، خطیب جمع کر لو، اور سب مل کر 10 صورتیں بنانے کی کوشش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی انسان ہو، عربی فصیح و بلیغ ہو، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ یہاں پر 10 صورتوں کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر 1 صورت کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر 1 آیت کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر پورے قرآن کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے اس میں تطبیق کی، فرمایا کہ پہلے پورا قرآن کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا، کافر عاجز رہے، تو 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا، وہ اس سے بھی عاجز رہے تو 1 صورت بنانے کا چیلنج دیا گیا، وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا گیا کہ قرآن جیسی 1 آیت بنا کے دکھاؤ، تو وہ یہ بھی نہ بنا سکے اور قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھ لینے کے بعد ایمان اور اسلام پر ثابت رہو۔ یعنی جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن پاک نے ہر ایک کو عاجز کر دیا، تو اب تم ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدم رہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، یعنی جو اعمال انسان کرتا ہے لیکن مقصد یہ ہو کہ صرف دنیا مل جائے، اپنی دون ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، یعنی صرف دنیا کی فکر ہو، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، آخرت پر اس کی نظر نہ ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے دنیا کے طلب کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت، تندرستی، دولت، رزق کی وسعت، کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے۔ یعنی کوئی شخص اگر نیک اعمال کرے اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، صرف دنیا کا حصول ہو، تو پھر آخرت میں اس کے لیے صلہ نہیں ملتا، اور اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس سے دنیا ہی کی نعمتیں اسے مل جاتی ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں اس کا اجر صحت، دولت، وسعت رزق، کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کی وجہ سے صالحین پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دنیا میں اتنی نعمتیں پا رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور ساری نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ تو وہ تو صالحین تھے، پھر بھی اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے اور استغفار کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، یعنی ان کے لیے صرف آخرت میں آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ اس دنیا کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے سب برباد ہو گئے، آخرت میں صرف اور صرف انہیں جہنم کی سزا ملی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کی سزا ہے آخرت میں، اور دنیا میں جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس کا کوئی صلہ وہ آخرت میں نہیں پائیں گے۔ حضرت ضحاک نے کہا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے ہے کہ وہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، یا محتاجوں کی مدد کریں، یا کسی پریشان حال کی مدد کریں، یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں، اچھا کام کریں، تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی، عیسائی ہے، اگر وہ دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا صلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی جو آخرت کے ثواب کے تو معتقد نہ تھے،
اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، دل سے ایمان نہیں لائے، اور یہ جہاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے مال غنیمت وغیرہ پا لیتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، جس کے پاس رب العالمین کی روشن دلیل ہو، جس کا سینہ نور قرآن سے روشن ہو، کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ روشن دلیل سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، یعنی وہ عقل مراد ہے جو یہ بتائے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر یہودی جو آپ کے ساتھی تھے وہ اسلام لے آئے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، یہ گواہ قرآن مجید ہے، یعنی وہ اسلام کو سچا مذہب مانتا ہے، اس پر اس کے پاس عقل ہے جو یہ ثابت کرتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اس کی اس بات پر گواہ قرآن پاک ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، یعنی توریت، جو کہ پیشوا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ وہ یہودی جو اسلام لے آئے ان کے متعلق فرمایا کہ جو توریت کو مانتے تھے پھر قرآن پر ایمان لائے۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا وعدہ ہے، یعنی چاہے کوئی بھی شخص ہو قیامت تک آنے والا جو قرآن کا منکر ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ ضرور جہنمی ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک بتائے، اولاد بتائے، یعنی جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، یا یہ بتوں کو کہے کہ یہ خدا ہیں، الہ معبود ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہے، ایسا شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا بدترین ظلم ہے۔ لہذا کبھی بھی آپ میسج کریں یا کبھی بھی کوئی بات سنائیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو تھوڑا رک کر سوچ لیں کہ اللہ کا فرمان یا تو قرآن پاک میں ہے یا اللہ کا فرمان حدیث قدسی میں ہے۔
تو لہذا ایسا میسج فارورڈ کرنے سے پہلے، ایسی بات کہنے سے پہلے سوچ لیں، کیونکہ اللہ پر جھوٹ بولنا بدترین ظلم ہے اور ایسا شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، قیامت کے دن پیش ہوں گے، اور ان سے ان کے اعمال پوچھے جائیں گے، اور انبیاء اور فرشتے ان پر گواہی دیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ارے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی چاہتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ تھکانے والے نہیں زمین میں، یعنی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضے اور اس کی ملک میں ہے، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی حمایتی ایسا نہیں جو ان کی مدد کرے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ یضاعف لهم العذاب، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور ان لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، اور کفر و شرک پر ان کا خاتمہ ہوا، اس لیے عذاب پر عذاب ہوگا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی خیر کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے، اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے، کوئی خیر کی بات دیکھ کر یا سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں، اپنے آپ کو برباد کیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے، یعنی جو یہ جھوٹ باندھتے تھے اور جو ان کے دعوے تھے سب گم ہو گئے اور یہ برباد ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہے کہ انہوں نے جنت کے بجائے جہنم کو اختیار کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ،
اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، جھک گئے، رب کی فرما برداری کی، سچی پکی توبہ کی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، یعنی کافر اور مومن کی مثال دی گئی۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے، یہ ناقص ہے، اور مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، وہ کامل ہے۔ مومن حق اور باطل میں امتیاز رکھتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ اللہ